میرے عزیزوں، مفتی صاحب کو پھر سے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو میں مکمل ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ مفتی صاحب کی ضمانت جوناگڑھ سے، گجرات کے جوناگڑھ سے ہو گئی ہے۔ رات میرے پاس اپڈیٹ آئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو میں آپ کو خبر دینے کے لیے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سن لینا۔ مفتی صاحب کے لیے بالخصوص دعا کرتے رہے، ضمانت ان کو جوناگڑھ سے مل گئی ہے۔ اب ایک جگہ ان کے اوپر اور FIR تھی، وہ کہاں تھی اور کون لوگ ہیں جو ان کو پھنسانے کی ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں، آپ میرے برابر میں یہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں، میں نے ایک بار اور دکھایا تھا تمہیں پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، تو آپ ان کو دھیان سے دیکھ لیجئے کون ہے یہ وہ ہے جو مفتی سلمان ازہری سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں۔ اور بغض، حسد، کینہ، جلن رکھنے والوں کا انجام آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی بھی کسی اپنے مومن بھائی سے بغض، کینہ، حسد نہ رکھیں میرے عزیز۔ آپ کو مکمل بات بتاؤں گا تو بنے رہنا چینل پر۔ اگر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا۔ ایک خوشخبری آپ کو مجھے دینی ہے الحمدللہ۔ جنوری سے پہلے ہمارے 7 لاکھ سبسکرائبر تھے، یعنی 7 لاکھ کی ہماری یوٹیوب کی یہ فیملی تھی۔ الحمدللہ جنوری کے آخر تک ہمیں الحمدللہ 90,000 لوگوں نے سبسکرائب کیا۔ یہ کیوں کیا، کس لیے کیا؟ آپ ہم پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ہمارے کلام آپ کو اچھے لگتے ہیں، ہم جو بات بتاتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے۔ اللہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ سے ہمیشہ بچیں گے۔ ہاں میرے عزیز، اور ابھی بھی اس فروری کے مہینے میں بھی الحمدللہ 34,000 لوگوں نے الحمدللہ سبسکرائب کیا ہے چینل کو، یعنی 34,000۔ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکریہ، آپ کا دل سے شکریہ میرے عزیزوں کہ آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں مفتی سلمان ازہری کو جو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مفتی صاحب کو پھنسانے کی کوشش کس طریقے سے کی جا رہی ہے میرے عزیزوں۔ دیکھیے، یہ جو بھائی ہیں برابر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے فوٹو کو، پہلے بھی میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ ان کا معاملہ کیا ہے کہ کوئی آدمی ترقی اگر کرنے لگتا ہے تو دوسرا بندہ اس سے جلنے لگتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ میں نے بڑے قریب سے آزمائی یہ بات میرے عزیزوں، تو جہاں تک میرا ریسرچ ہے یہ آدمی مفتی سلمان ازہری سے بخوبی جلتا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، ان کی ترقی کو دیکھ کر، ان کے علم کو دیکھ کر، لیکن ایسا میرے عزیز ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین کہیں۔ میرے عزیزوں، مفتی صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے گجرات کے جوناگڑھ سے۔ اب ان کو کچھ لے جایا گیا ہے، شاید یہ کچھ جو ہے راجستھان میں پڑتا ہے، تو وہاں پر جو ان پر FIR تھی، الحمدللہ دعا کرے کہ آج شام تک وہ بھی کلیئر ہو جائے گی، ضمانت وہاں سے بھی مل جائے گی اور اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی رہائی کی اپڈیٹ میرے پاس آئے گی نا کہ اب الحمدللہ مفتی صاحب اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، رہا ہو گئے، سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو ترنت اپڈیٹ دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہاں میرے عزیزوں، آپ اس منظر کو بھی دیکھیں گے جب مفتی صاحب اپنے گھر پہ آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مفتی صاحب کا علاقے میں کہیں بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ میں جاؤں گا اور ان سے ملاقات بھی کروں گا اور آپ کو لائیو بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جڑے رہنا چینل سے، میرے بنے رہنا عزیزوں۔ میں آپ سے اسلامک سوال جواب بھی کرتا ہوں، لیکن ابھی کچھ دن سے سوال جواب نہیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا ایک فرمان بتاتا ہوں، ابھی ویڈیو کو اسکپ مت کر دینا۔ ماں باپ کے تعلق سے بتا رہا ہوں، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے، حیات ہے میرے عزیزوں، خدمت کر لیجئے۔ آپ 4 لاکھ روپے اٹھا کے حج کرنے جاؤ گے نا، اور پھر بھی گارنٹی نہیں ہے، کچھ بھی گارنٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں، نبی کا فرمان سن کے جائیں، اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھو گے نا، ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ کئی بار میں نے یہ حدیث آپ کو بتائی ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا۔ ہاں میرے عزیز، نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کو ایک بار محبت سے دیکھو گے تو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ کسی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کئی بار دن میں دیکھا، 4 بار دیکھا، 5 بار دیکھا، تو فرمایا گیا اگر 50 بار بھی اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو 50 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اے ہے قربان جائے میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا بتا دیا، گارنٹی دے دی۔ اب ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں گے الحمدللہ حج کا ثواب مل گیا، گارنٹی مل رہی ہے نا، وہاں پر ضمانت مل گئی نا، نبی نے فرما دیا اور نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ تو میرے عزیز، یہ نبی کا فرمان پیارا فرمان ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ آپ بھی ثواب کی نیت سے اسے آگے شیئر کرنا، آگے پہنچانا۔ اب جن کے ماں باپ نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، میرے عزیزوں آپ ان کی قبر کی زیارت کر لے، جا کے جایا کریں قبروں پر اپنے والدین کی۔ ہاں میرے عزیز، آئیے میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں، اس کلام کو سن کے آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ ایک عاشق رسول کو نبی سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے گناہوں کی طرف ملوث ہو رہے ہیں میرے عزیزوں، ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے۔ عزیزوں گناہوں سے بچو، ایک ایک نیکی کے لیے ترس جائیں گے میدان محشر میں۔ میری بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن میں جتنی بھی بات بتاتا ہوں وہ کام کی ہوتی ہے، اس میں سچائی چھپی ہوتی ہے میرے عزیزوں، اور سچی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو کامیابی ملے گی۔ آپ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں تک پہنچائیں تاکہ اس حدیث کو سبھی لوگ جانیں۔ اگر ویڈیو نہیں شیئر کر سکتے تو جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کسی نہ کسی موقع پر کہیں نہ کہیں آپ کسی کو بتا دیا کریں کہ بھائی ماں باپ کا چہرہ دیکھنا جو ہے بہت عبادت ہے اور حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کی نیت سے دیکھو گے، محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تم۔
تو اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا الحمدللہ. تو اچھی باتوں کو, اچھے پیغام کو عام کریں میرے عزیزوں. کلام سن لیجیے, کلام سنتے ہی آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ویڈیو کو اسکپ مت کرنا. تو آئیے کلام شروع کرتے ہیں. ایک بات مجھے اور کہنی ہے, یہ جو مفتی صاحب پر آفت آئی تھی نا میرے عزیزوں, یہ کچھ چینلوں والوں کی وجہ سے آئی تھی. کچھ اسلامک چینل والے بھی ایسے ہیں, یہ بڑے چینل گودی میڈیا کی بات میں نہیں کرتا, وہ تو کہہ رہے ہیں بھڑکاؤ مولانا, زہریلا مولانا. بھائی کون سا زہر بھر دیا, کون سا بھڑکا دیا بھائی؟ آپ تو نمک مرچ مسالہ لگا کے پیش کرو گئی, آپ تو گودی میڈیا سے ہو. اور دوسری بات, جو اسلامک چینل والے ہیں نا, ان سے بھی میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے میرے عزیزوں, آپ مفتی صاحب ہو یا کوئی سید صاحب ہو, کسی کی بھی تقریر ہو, آپ اپنی ویڈیو کے ٹائٹل میں, تھمبنیل میں کوئی بھی ایسا نہ لکھے کہ جس سے غلط میسج پہنچے میرے عزیزوں. ہاں, یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے میری آپ سے. آپ ہی کی وجہ سے, کچھ چینل والوں کی وجہ سے مفتی صاحب پر یہ پریشانی آئی میرے عزیزوں. اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جلد سے جلد ان کو اپنے گھر تک پہنچا دے, آمین کہیں. آئیے میرے عزیز, کلام سن لیجیے. کلام سنتے ہی آپ کے دل کی کلیاں کھل جائیں گے, آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے. اگر آپ کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نکل گیا نا, تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو دل کی گہرائی سے نبی کی یاد میں اس کلام کو سن لینا. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. اللہ 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 میرے اللہ, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. نیک کب ہے میرے اللہ, میں بنوں گا یا رب. نیک کب ہے میرے اللہ, میں بنوں گا یا رب. بہت ہو چکی مرنے جینے کی باتیں, بہت ہو چکی مرنے جینے کی باتیں, بہت ہو چکی مرنے جینے کی باتیں, بہت ہو چکی مرنے جینے کی باتیں. کوئی آ کے کر دے مدینے کی باتیں, کوئی آ کے کر دے مدینے کی باتیں, کوئی آ کے کر دے مدینے کی باتیں. مدینہ 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 مدینہ. گناہ گار کرتے ہیں جینے کی باتیں, گناہ گار کرتے ہیں جینے کی باتیں,
کے کر دے مدینے کی باتیں، اور کہاں میرے لب، کہاں میرے لب، کہاں میرے لب، اور کہاں ذکر آقا، کہاں میرے لب، کہاں ذکر آقا، دھواں کیا کرے آپ گینے کی باتیں، کوئی آ کے کر دے مدینے کی باتیں، میری ٹوٹی پھوٹی، میری ٹوٹی پھوٹی، میری ٹوٹی پھوٹی زبان کون سنتا، میری ٹوٹی پھوٹی زبان کون سنتا، سناؤں گا آقا کو سینے کی باتیں، سناؤں گا آقا کو سینے کی باتیں، اور حسین ابن حیدر کی یاد آ رہی ہے، حسین ابن حیدر کی یاد آ رہی ہے، کروں کیسے میں پانی پینے کی باتیں، 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 نبی کو وہ اپنی طرح کہہ رہا ہے، نبی کو وہ اپنی طرح کہہ رہا ہے، ذرا کوئی دیکھے کمینے کی باتیں، ذرا کوئی دیکھے کمینے کی باتیں، صحابہ انہیں ڈھونڈ لیتے تھے ایسے، صحابہ انہیں ڈھونڈ لیتے تھے ایسے، کیسے؟ بڑی ہے نبی کے پسینے کی باتیں، بڑی ہے نبی کے پسینے کی باتیں، کوئی آ کے کر دے مدینے کی باتیں، کوئی آ کے کر دے مدینے کی باتیں۔ آخری شعر، یہ 11 مہینے بھی مل کر کرے تو، یہ 11 مہینے، یہ 11 مہینے، یہ 11 مہینے بھی مل کر کرے تو، یہ 11 مہینے بھی مل کر کرے تو، نہ کم ہوں گی ان کے مہینے کی باتیں، نہ کم ہوں گی ان کے مہینے کی باتیں، نہ کم ہوں گی ان کے مہینے کی باتیں، مدینہ 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 مدینہ، کوئی آ کے کر دے
کر دے مدینے کی باتیں. تو میرے عزیزو جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. آپ بھی دعاؤں سے نوازیے گا, مفتی صاحب کے لیے دل سے دعا کیجیے گا میرے عزیزو. اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آج شام تک, آج 8 فروری ہے, ان کو اپنے گھر تک پہنچا دے. الحمدللہ میرے کس کس بھائی نے, میری کس کس بہن نے آج روزہ رکھا ہے, انشاءاللہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. کوئی ایسی بات نہیں, خالی پوچھ رہا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے روزے کو قبول فرمائے. اور نہیں لکھنا چاہتے تب بھی کوئی بات نہیں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے اتنا بڑا, یہ تو محبت کی بات ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. چلیے, اللہ آپ کو اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو اس کی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے, اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کرتے رہے میرے عزیز, ابھی بھی وہاں حالات نازک ہیں میرے عزیز, نازک ہیں. تو انشاءاللہ چینل سے جڑے رہیے, جیسے ہی مفتی صاحب کی کوئی خبر آئے گی رہائی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ ترنت آپ کو بتا دوں گا. وہ اپنے گھر پہنچیں گے تو وہ نظارہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے, میرا ایمان کہتا ہے بہت جلدی وہ نظارہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ملتا ہوں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا.